وقت جو آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد علی ہے۔ حضرت علی نے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جب مدینہ میں قتل و غارت گری کا دورہ شروع ہوا تو مسجد نبوی سے وہ اس جگہ پہ اپنے مکان سے سکونت ترک کر کے اس مقام پہ رہائش اختیار کی۔ اس جگہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جسے مسجد علی کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد حضرت ابوبکر ہے، جو جہاں پہ حضرت ابوبکر کا گھر تھا، اور اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ براؤن بلڈنگ کے پیچھے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد غمامہ ہے۔ یہ گنبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ عربی میں بادل کو غمام کہا جاتا ہے۔ رسول خدا نے اس مقام پر نماز استسقاء ادا کی اور حضرت امام حسین کو گود میں لے کر نزول بارش کی دعا فرمائی۔ آپ کی دعا سے اسی وقت بادل آسمان پر چھا گئے، بارش ہوئی اور مدینہ میں قحط ختم ہو گیا۔ اس لیے اس مسجد کو غمامہ کہتے ہیں، یعنی بادل والی مسجد۔ اس جگہ رسول خدا نے نماز عیدین بھی پڑھائی ہے، اس لیے اسے مسجد عیدین بھی کہتے ہیں۔ مسجد غمامہ میں امام حسین کے توسط سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ یہ والی مسجد دیکھیے جس کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ عربی میں کہتے ہیں بادلوں کو۔ یہاں پہ جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ عید کی نماز پڑھائی تھی، اور نماز استسقاء بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ پڑھائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے نا بادل سایہ بن کے آئے تھے۔ اور اب یہ مسجد حرم شریف کی سیر کے ساتھ ٹچ ہے، جو یہاں کے علماء کرام ہے وہ کہتے ہیں کہ افضل ہے آپ لوگ حرم پاک میں نماز پڑھیں، کیونکہ حرم پاک میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے نا باقی تمام مساجد سے سب سے زیادہ ہے۔ مسجد دیکھیے پہ جنگ وہ ہے مسجد حضرت سیدنا علی اور مسجد فاطمہ الزہرا۔ اللہ والا پیارے بھائی اس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو وہاں پہ جو ہے نا ان کا حجرہ مبارک تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے یہ بھی مسجد کھلی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شکر کا سب سے طویل سجدہ جو تھا نا یہاں پہ کیا تھا۔ اس مسجد کی جو ہے نا قیمت ہے، اس کو مسجد سلطنت کہتے ہیں، مسجد شکر بھی کہتے ہیں، اور مسجد ابی ذر غفاری بھی کہتے ہیں۔ کرونا سے پہلے جو ہے نا یہ ساری مار کی تھی نا، تو یہ مسجد جو ہے نا آل ٹائم کھلی رہتی تھی۔ ابھی جو ہے نا ان جگہوں کو توڑ دیا نا، تو کرونا کے بعد سے لے کر یہ مسجد بند رہتی ہے، اس کو صرف نماز کے ٹائم کھولتے ہیں اور باقی ٹائم یہ مسجد بند رہتی ہے۔ اگر آپ اس مسجد کی تاریخ پڑھیں تو یہاں پہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اللہ رب العالمین کی ذات مبارک سے 3 دعائیں مانگی تھی، جن میں اللہ کریم نے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دعاؤں کو قبولیت کا شرط بخشا تھا، اور ایک دعا جو ہے نا وہ فوراً قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان دعاؤں میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات مبارک سے مانگا تھا کہ یا اللہ میری امت میں جو ہے نا تحت سالی نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعا جو تھی نا وہ قبول فرمائی۔ دوسری دعا جو مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت جو ہے نا آب غرق نہ ہو۔ آب غرق سے مراد کہتے ہیں کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی امتیں تھیں، جب وہ کوئی غلط کام کرتی تھی یا تو ان کی شکلیں بدل جاتی تھی یا پھر وہ زندہ زمین بربور ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آج جو وہ پتھروں کی بارشیں ہوتی تھی، انسان جو ہے کبھی بندر بن جاتا، کبھی بندر بن جاتا، یعنی شکلیں چینج ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کریم نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا بھی جو ہے نا قبول فرمائی۔ تیسری دعا جو مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت میں جو ہے نا بہنی اختلافات نہ ہو، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہنی اختلافات سے مراد اگر میرے کریم رحیم اللہ نے 2 پتھر ہیں وہ فیمیل ہے، یہ نشانے لگائے ہوئے مرد اور عورت۔ ابھی جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں وہ ایک بندہ جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے رائٹ پہ، وہ آخر میں دیوار کے ساتھ اسی درمیان میں ایک چھوٹی سی مٹی کلر کی دیوار ہے جس کے اوپر وہ ایک چھوٹی سی نشانی لگا ہوا بندہ بیٹھا ہوا ہے، سر کے بجائے آپ کھڑے سیدھا بھی بیٹھے، وہ حضرت عائشہ حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ اور لیفٹ پہ دیکھیے پیچھے کی جو نیلے کلر کے جو پھول لگے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مزار۔ اور جیسے ہم شروع پہ جائیں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی مسجد آپ کو بیٹے نظر آ رہی ہے، چھوٹی والی ڈوم والی، وہ ایک مسجد بیٹے حضرت سے ابو بکر سے. ابھی آپ دیکھیں مسجد حضرت سے مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد غمامہ، یہ مساجد جو ہے نا ایک دوسرے کے بالکل عقب ہے، یعنی قریب قریب. لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھا تو مدینہ منورہ سے وہ مدینہ منورہ تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، اور اس کے بعد جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جو ہے نا اپنے جو ہے نا صحابہ کے پاس اپنے جو ہے نا قربانوں کے پاس جو ہے نا آگے کے ابھی مدینہ منورہ مسجد کے اوپر سیدھا کیا ہے کہ یہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادوں کا نکاح جو ہے نا حضرت سیدنا عثمان غنی سے، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ مسجد کا ڈوم دیکھیں کہ مجھے ڈوم کے اوپر چاند بنا ہوا ہے نا. اگر کسی بھی مسجد کا یہ ایک نشانی آپ نے ذہن میں رکھی، کسی بھی مسجد کا چاند اگر ٹچ ہو نا ٹچ ہو تو یہ کنفرم سمجھ لینا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو ہے نا جڑی ہے. اور اگر چاند کھلا ہوا ہونا تو سمجھنا کہ یہ صرف نام سے منسوب ہے. اور کچھ یہ ہے بیرے غار. اس کے بارے میں کہتے ہیں کنویں کا یہاں پہ کنواں ہے جس کا نام ہے بیرے غار. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کنویں کا پانی جو ہے نا بہت شوق اور اشتیاق سے جو ہے نا پیتی تھی. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے نا وصیت فرمائی ہوئی تھی کہ جب میرا وصال مبارک ہونا تو مجھے جو ہے نا اس کنویں سے جو ہے نا کنویں کے پانی سے جو ہے نا غسل دینا. تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی وہ آپ وسلم کی وصیت کے مطابق جب یہاں پہ اور آپ وسلم کے لیے پانی لیا تو اس کے بعد کا جو پانی بچا تھا نا وہ زمین کے اندر جذب ہو گیا. پھر اس کے بعد سے لے کر جو ہے نا پانی نہیں آیا. جب کہتے ہیں کہ آج سے 300-400 سال پہلے جب ٹی پی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ پانی جو ہے نا نکالے لیکن نہیں. اور ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں نا خوبصورت بنایا ابھی کھلا نہیں ہے. اور یہ محراب بنا ہوا ہے مسجد کا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مشرکین کی عورتیں جو ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کو جو ہے نا اگر مجھے بولنا نہیں آتا مجھے ان کو جو ہے نا رسوا کرنے کے لیے بےزتی کرنے کے لیے جو ہے نا بلایا تھا. اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرکین کی عورتوں کی شادی کی تو انہوں نے دعوت دی تھی اور پلان بنایا تھا کہ جب فاطمہ الزہرا آئے گی کیونکہ وہ تو مغلزی میں تھے نا اچھا لباس بھی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ جب آئیں گے نا تو محفل میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا ستائیں گے ان کی بےزتی کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا ان کی محفل میں آئے نا تو ان کے جسم کے اوپر اتنا نور اور خوشبودار لباس تھا کہ وہ سب کی سب عورتیں جو ہے نا حیران ہو گئی اور سب کی سب جو مشرکین کی عورتیں ہیں وہ بھاگتی ہوئی جو ہے نا حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس اور حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ فاطمہ اتنا خوبصورت لباس کدھر سے آیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ مجھے میرے بابا نے دیا. تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس کدھر سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام جب جبرائیل سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر یہ جو ہے نا جنت کے لباسوں میں سے جو ہے نا یہ ایک لباس جو ہے نا مجھے کی جاتی جو ہے نا پہنا کیا تاکہ ہم یہ جگہ ہے نظرہ حضرت سلمان فارسی. کہتے ہیں کہ غزوہ خندق میں جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فیضیاب کیا تھا تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے جو ہے نا اپنا بال جو تھا نا وہ سلمان فارسی کو بطور تحفے میں دیا اور کہتے ہیں کہ جو کھجور کا درخت ہے نا اس کی 100 سال عمر ہوتی ہے.
100 سال تک کھجور کا درخت ثمر دیتا ہے یعنی پھل دیتا ہے، پھر 100 سال کے بعد درخت رہتا ہے لیکن وہ ثمر نہیں دیتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرنا فرنا 1400 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، تو پھر یہاں کے جو جب سویا کے انہوں نے کیا کیا اس وقت کو کاٹ کے دیا شفا کی یہ وادی اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے تو ان کو کوڑ کی تکلیف تھی، کوڑ کا پتہ ہے نا، اب وہ جو دانے بڑے بڑے بن جاتے ہیں زیادہ تر انڈیا میں ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، ہاں یعنی چہرے کے اوپر بڑے بڑے دبے لگ جاتی ہیں نا، تو وہ تھی، تو کہتی ہیں کہ اس صحابی کے زخم جو ہے نا ٹھیک تھے نہیں ہو رہے تھے، تو پھر اس صحابی کی جو والدہ تھی نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا گلاس میں پانی کی اور اس مٹی کو لیپ کیا، لیپ کرنے کے بعد جو ہے نا صحابی کے زخم پہ لگائے تو صحابی کے زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا سب سے پہلا خطبہ اور جمعہ کی سب سے پہلی نماز جو تھی یہ دیکھیں نا، یہ ہمیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں سمجھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے بھائی پڑھی کانا یسمی مسجد العتقہ و مسجد الوادی ہوا، یعنی وہ اول مسجد پہلی مسجد صلی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول جمعہ پہلا جمعہ بن ناس لوگوں کے ساتھ نظر جب واپس ہے من قبا الی مدینہ، جب قبا سے واپس مدینہ منورہ ہے۔ اب نیچے دیکھیں عمرہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بنے، تو پھر ان سب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ میری اونٹنی جا کے رکے گی نا میں جو ہے نا اسی کی یہاں قیام کروں گا، تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی نا چلتے ہوئے یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا گھر تھا جو باتال ان کو گفٹ میں ملا تھا یمن کے بادشاہ کی طرف سے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا ان کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیام کیا اور انہیں کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کی سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی شخص باوضو ہو کے یہاں پہ آئے اور آ کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کو ایک مقبول عمرے کا جو ہے نا ثواب دیتی ہے، اور یہ مسجد ثواب کے اعتبار سے اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے نا دنیا کی تمام مساجد سے سب سے زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ بھیجن اللہ رب العالمین کا گھر مبارک جس میں ایک نماز کا ثواب جو ہے نا 1 لاکھ نماز کے مترادف ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان کی 1 لاکھ نمازیں جو ہے نا جیسی بچہ ماں کی گود میں آتا ہے نا اس وقت سے لے کر 54 سال 9.5 مہینے یعنی
بھی کبھار جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو ہے نا فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور یہ مسجد پرانی والی وہ جو وائٹ والی ہے نا یہ صرف ابھی ٹوریزم کے لیے جو ہے نا یہ نیا حساب ہے. یعنی یہاں پہ کبھی کبھار یعنی بدیع الفجر مسجد کے نام بدیع الفجر کبھی کبھار جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو ہے نا فجر کی نماز جو ہے نا جبل عید اور اس کو دوسرے لفظوں میں جو ہے نا دوزہ کا پہاڑ بھی کہتے ہیں. اس پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی سمت کا اندازہ نہیں تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وہاں سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اور پھر آ کے جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے آسا مبارک سے پہاڑوں کو ادھر ادھر ہٹا دیا. اور یہ جو بڑے والا پہاڑ ہے نا جو نہیں ہوا تھا ایک دور میں اس کو جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے بدوا دینے کی طرف جو ہے نا آگ نصیب کی. یہ ہے باب مدینہ. اگر آپ اس دروازے کی تاریخ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر آئے تھے تو جو مدینہ کے انصار تھے نا سب مدینہ سے نکل کے جو ہے نا اس احاطے میں جمع ہو گئے. اور یہیں پہ جو ہے نا کھجوروں کے اوپر چڑھ کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں. تو پتہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کا جو ہے اس کو جو ہے نا ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی اور یہ اس کا دروازہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا بنایا ہے نا تمام مسلمان جو ہے نا اس کی طرف منہ کر کے جو ہے نا نماز پڑھے. تو کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں پہ آتے تھے نا تو ایک چاہت اور حسرت سے جو ہے نا اپنے چہرے مبارک کو جو ہے نا آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہے اور اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی اور حکم ہوا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار چہرہ مبارک اوپر ہونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پھر اس میں آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ آپ نے قبلہ مبارک چینج کر لیں. تو کہتے ہیں کہ بیٹن اس میں پھر دو چیزیں ملتی ہیں. ایک چیز ملتی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اقصی کی طرف جو ہے ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے دوسری رکعت میں. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا تو کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ اپنے چہرے کو تلدی کیا اور جماعت کو چیرتے ہوئے جو ہے نا جماعتی کے پیچھے آ گئے تھے. اور جہاں پہ جماعتی کھڑے تھے نا تو انہوں نے اسی جگہ پہ جو ہے نا اپنے چہرے کو جو ہے نا چینج کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نا نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ چیز بھی ملتی ہے اور اس چیز کا بھی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے تھے تو وہ والی جگہ جو تھی نا 80 درجہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بیٹھے تھے نا تو وہ
واقعہ ہوا مسجد بنی حاضہ فی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح آرام فرمایا میں من تاب الذی تھکاوٹ کی وجہ سے حس اللہ، جب واپس لمبا سفر کر کے حس اللہ میں طول الطریق، جب لمبا سفر کر کے آئے ہند رجو، جب واپس آئے من غزوہ احد سے جب واپس آئے تھے نا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دان تبارک علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا کچھ دن جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرض کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مدینہ میں، اور پھر دوسرا اس پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو شہید ہوئے تھے حضرت سیدنا حمزہ، تو صحابہ کرام نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا حضرت سیدنا حمزہ کو مدینہ منورہ میں سپرد پاک کیے، یعنی جنت البقیع کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حمزہ کا جسم برک لے کے مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے نا، تو ان کا پہاڑ جو تھا نا ہلنے لگا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا پہاڑ جو تھا نا بہت کے اوپر مارا، اور پھر فرمایا کہ اے بہت آپ کے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید جو ہے نا مارے، تو اس کے بعد پہاڑ کی جو لرزش تھی نا وہ ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے چاچو کی جو تدفین تھی نا وہ یہاں پہ کی تھی، اور اس غزوہ میں جو ہے نا 70 صحابہ کرام کے 13 شہید ہوئے تھے، جن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو تھے حضرت سیدنا حمزہ، صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جحش، ایک اور صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور باقی صحابہ کرام جو تھے نا وہ چھوٹے صحابہ تھے، اور یہ پہاڑی جس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اس پہاڑی کا نام ہے جبل روما، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 تیراندازوں کو کھڑا کیا اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں آپ کو نہ بھولوں اپنی جگہوں سے جو ہے نا نہیں ہلنا، تو جس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے اور وہ مشرکین کا مال غنیمت لینے کے لیے جو ہے نا اپنی جگہوں سے ہٹ گئے، تو پھر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک وادی آتی ہے، وادی لکی سوری اور پہاڑ کے پیچھے سے ایک وادی آتی ہے، وادی لکی جو اس پہاڑی کو ٹچ کرتے ہوئے چلی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ وادی لکی ہے، تو پھر یہاں سے خالد بن ولید آیا اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے مسلمانوں کو اٹیک کیا، پھر اس میں جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور اسی غزوہ میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت والد بھی شہید ہوئے تھے، اور اسی غزوہ میں جو ہے نا ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جو ہے نا حضرت سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا۔ بیگن اس جگہ کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت کہتے ہیں کہ دعا انسان کی ساری قبول ہوتی ہے، بس ٹائم ہوتا ہے نا، کوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کوئی دعا تھوڑی لیٹ قبول ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی کو طلب ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کو فوری طلب ہے تو وہ دعا جو ہے نا حضرت سیدنا حمزہ یعنی یہاں پہ جا کے مانگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہاں سے ناشتہ کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر کے پھر دوبارہ ہم آپ کو مدینے کی زیارت کریں گے۔ مصرے بن کر یا اترتا میں کسی نعت کے، مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا۔